ہے اور اس کی توثیق آرمی چیف کی جانب سے بھی کر دی گئی. جنوب البحر الاحمر وخلیج عدن والموانئ. Egypt's stability is precarious. Turkey has been rocked by protests. The BRIC nations are sagging. امریکہ کو نہیں، پاکستان اور بھارت نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد انعام، پروگرام سائٹ انسائٹ کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب. پروگرام میں سوالوں کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم خالد صاحب. جی وعلیکم السلام. خالد صاحب، آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے موجودہ جو سیاسی ہلچل ہے اور اس کے حوالے سے جو بھی ہمارے سامنے تازہ ترین ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. تو تحریک عدم اعتماد، اس کے دن جیسے جیسے نزدیک آتے جا رہے ہیں تو چمگوئیاں بھی مزید بڑھتی جا رہی ہیں سیاسی تجزیہ نگاروں کی. ایسے میں اپوزیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے، جو کہ ہمیں گزشتہ 3 سالوں میں ایک فقدان نظر آیا اپوزیشن کے کانفیڈنس کا. لیکن اس دفعہ اپوزیشن معلوم ہوتا ہے کہ پورے تیاری کے ساتھ میدان میں اتری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کا کوئی امکان موجود ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک ابھی ہم پہنچ چکے ہیں تو جو بھی ظاہری حالات ہیں کوئی معجزہ ہی اسے ناکامی سے دوچار کرے، سیاسی معجزہ جو ہمارے ملک میں ہو جاتا ہے، یعنی اس امکان کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر معمول کے مطابق ہی حالات آگے بڑھتے رہیں تو بظاہر احوال تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. ناکامی کا امکان 10% ہے. صحیح. اور وہ بھی معجزاتی ذاتی طور پر. ہاں، اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں آپ اگر کہ ابھی وہ جو سندھ ہاؤس میں جس طرح انہوں نے دکھا دیے ہیں اپنے پتے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حکومت کی پارٹی سے ٹوٹ کے آئے ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ یرغمال بنا کے رکھے گئے ہوئے ہیں. دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے اپنی حفاظت کی غرض سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. خطرہ اگر ہمیں ہے تو حکومت کی طرف سے ہے کہ وہ ہمیں نہ یرغمال نہ بنا لیں. اچھا، بات بھی وزنی ہے اپنی جگہ پہ کہ انہوں نے تو شو کرنا ہے نا، انہوں نے کدھر چھپا کے رکھنا ہے انہیں. انہوں نے تو بالآخر انہیں، چونکہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے اسٹرینتھ شو کرنی ہوگی 172 سے اوپر. تو یہ تو نہیں چھپا کے رکھ سکتے، یہ تو لے کے آنے. حکومت نے یہ کرنا ہے کہ وہ اگر فرض کریں اپوزیشن کا بھی بندہ اٹھا کے لے جائیں تو وہ اصل میں ان کا یرغمال بنانے کی تو تک بنتی ہے، ان کے یرغمال بنا کے رکھنے کی تک نہیں بنتی. لوگ جو مخالف ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو ایک حفاظت پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت ان کو اغوا کر کے نہ لے جائے. تو یہ باقی اتحادیوں کو چھوڑیے، یعنی خود حکومت کی پارٹی سے اتنے لوگوں کا ٹوٹ جانا. تو جو سٹینڈرڈ کبھی پی ٹی آئی نے سیٹ کیے تھے کہ مہذب ملکوں میں یہ ہوتا ہے اور اتنی بات پہ لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور خود جب ابھی اعتماد کا ووٹ لیا تھا 2 سال پہلے خان صاحب نے، تو اس میں بھی یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ اگر میرے لوگ میرے خلاف ووٹ دیں گے تو میں ان کی عزت کروں گا، ان کی رائے کو عزت دوں گا اور میں گھر چلا جاؤں گا، اپوزیشن کروں گا. تو اب اس کا مرحلہ آ گیا. تو اس میں کوئی یعنی جب اتنے لوگ آپ پہ اعتماد کر دیں اور آپ کی اکثریت باقی نہ رہے بظاہر احوال، تو یا تو پھر آپ اس سے پہلے کہیں گے میں اعتماد کا ووٹ لیتا ہوں، اور یا پھر آپ ریزائن کریں. ٹھیک. تو غالب صاحب، اگر تحریک عدم اعتماد جس کے کامیابی کے بہت سارے امکانات ہیں سیاسی تجزیوں کو اگر ہم دیکھیں اور اپوزیشن کے کانفیڈنس کو بھی اگر ہم دیکھیں، تو اس کے بعد جو نئی آنے والی حکومت ہے ابھی، کیونکہ جو اسمبلیوں کی مدت ہے اس میں 1.5 سال باقی ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو نئی آنے والی حکومت ہے وہ اس آئینی مدت کو، اسمبلیوں کی آئینی مدت کو مکمل کرے گی یا پھر قبل از وقت الیکشن کروا دے گی؟ دیکھیں، اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ مختلف سوچوں کے حامل لوگوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک. ایک سوچ اور ان کے مفادات کا بھی ٹکراؤ ہے. مثلاً اگر آپ فرض کریں اتحادی بھی چلے جاتے ہیں نو کانفیڈنس ووٹ کے ساتھ، مطلب پرویز الہی چلے جاتے ہیں، جی ڈی اے چلی جاتی ہے، باپ پارٹی چلی جاتی ہے، یہ سارے چلے جاتے ہیں اگر ادھر، تو ان کی تو خواہش یہ ہوگی کہ جو بھی انہوں نے عہدے لیے ہیں 1.5 سال کے لیے انہیں اور بھی مل جائیں. آپ اگر پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی خواہش اس کے قریب ہونی چاہیے کہ جو اس وقت پاپولر پارٹی ہے اس کو اقتدار دے دو، 1.5 سال میں اس کو بھگتا لو. وہ عوام میں جب بدنام ہو جائے تو اگلے الیکشن ہوں گے تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے موجودہ اس وقت سے. جبکہ وہ جیسے نون لیگ ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں تو ان کے فائدے میں تو یہ بات ہے کہ فوری الیکشن ہوں. ٹھیک.
اچھا اب یہ چیزیں انہوں نے ظاہر نہیں کی، خبریں ہیں جو آتی ہیں ہمارے پاس مختلف اس سے. اب یہ خبریں ہیں، کوئی معاہدہ ہے کہ جو بطور خبر باہر نہیں کر رہا ہے، یا یہ پریشر ٹیکٹس ہیں، دل کی خواہش کو خبر بنا کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے سے بریک کیا جا رہا ہے. تو یہ ابھی کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہوئی ہیں کہ اپوزیشن کا اندر خانے کس بات پر اتفاق ہے، یا یہ سارے آپشن ابھی کھلے ہیں کہ جس نتیجے تک پہنچ گیا، جس کا جو پلڑا بھاری ہو گیا وہ ہو جائے گا. تو یعنی یہ تو اب وقت طے کرے گا کہ الیکشن فوری ہوتے ہیں یا یہ کہ 1.5 سال کے بعد، یعنی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. اب یہ جو سیٹ اپ آئے گا تو یہ پھر اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے تک چلے گا. تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کا ہوگا، یہ چیز ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو دیکھیں گے. لیکن جو مختلف رجحانات ہو سکتے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اور آخری وقت میں بات کدھر جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن ابھی سے شاید اگر اس میں اختلاف ہے تو زیر بحث لانا مناسب نہیں سمجھے گی. وہ پہلا جو مائل سٹون ان کے سامنے ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے. اس کے بعد شاید وہ اس کی طرف آئیں گے کہ دیکھیں کہ بھئی آگے کیا کرنا ہے. صحیح، جو بہتر کھیل گیا اس کی بات مانی جائے گی پھر. صحیح. تو جو نئی حکومت کی تشکیل ہے اس میں ایک اگر پی ٹی آئی کے اگر پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے، پی ٹی آئی بحیثیت جماعت، تو اس میں ایک جو ان کے زیادہ فائدے میں بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اگر وقتی طور پر اسٹیپ آؤٹ کر جائیں اور پی ٹی آئی ہی میں سے کوئی ایک چہرہ سامنے آ جائے اور اس عدم اعتماد والے مرحلے سے کامیابی سے اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ گزر جائے، تو کیا اپوزیشن اس کے لیے تیار ہوگی، یا اپوزیشن کے کچھ جماعتیں جو ہیں وہ اس میں ساتھ دے سکتی ہیں حکومت ویسے کا؟ جمہوریت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اپوزیشن کو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اگر یہ والی بات آتی ہے، یعنی اس طرح کا کوئی حل سامنے آتا ہے کہ خان صاحب علیحدہ ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی ہی کو باقی مدت پوری کرنے کا یہ اپوزیشن موقع دے دیتی ہے، اس طرح کی کوئی ڈیل بنتی ہے فرض کریں، یا یہ کہ اس کا موقع پیدا ہوتا ہے، تو اپوزیشن کے لیے قطعاً گھاٹے کا سودا نہیں ہے. کہ یعنی اس عرصے میں جو بھی اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے تو وہ دیوار کے ساتھ لگانے میں کہا یہ جاتا ہے کہ خان صاحب کے ذاتی انتقام اور منتقامانہ جذبے کا عنصر جو ہے غالب تھا. ٹھیک. تو اگر خان صاحب وہ بون آف کنٹینشن بن گئے ہیں تو پھر اگر یہ حل نکلتا ہے کہ کوئی معتدل بندہ جو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چل سکے یا انہیں ان کے ناک میں دم نہ کر دے، تو اس کے ساتھ اگر 1 سال اور گزارا کیا جا سکے تو اپوزیشن کے لیے فائدہ مند بات ہے، یہ کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے، اور سسٹم کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اسموتھلی چلتا رہے گا، سیاسی عدم استحکام سے بھی بچت ہو جائے گی. اور جو پالیسیاں لے کے پی ٹی آئی چل رہی تھی ان کو بھی ایک تسلسل جو ہے وہ حاصل ہوگا. یعنی جو خارجہ پالیسی ہے، آپ کی کوئی اور یعنی معاشی پالیسیاں ہیں تو ان کو پی ٹی آئی لے کے چلے گی، تو وہ ایک پورا ٹینیور جو اس کا بنتا ہے، جو اس کا حق ہے، وہ اسے مل جائے گا. تو یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ پی ٹی آئی سے نالاں ہو کر ابھی وہ جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں سے کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں، تو لگتا بظاہر یہی ہے کہ ان کا بھی اصل جو معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے بلکہ خان صاحب سے ہے. تو اگر خان صاحب ایک سیاسی تدبر کا مظاہرہ کریں اور اپنی ذات کو پی ٹی آئی پہ قربان کر دیں تو پی ٹی آئی کا اقتدار بچ سکتا ہے. یعنی ایک امکان ہے اس کا، یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. لیکن بظاہر احوال آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا چیز زیادہ امکان ہے کس چیز کا، مائنس عمران یا مائنس پی ٹی آئی؟ دیکھیں ابھی تو صورتحال جس رخ پہ جا رہی ہے، یعنی خان صاحب کا اپنا مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی کپتانی میں کھیلے، مطلب وہ قربانی دینے کے لیے میں نے بس یعنی آپ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم سے بھی واقف ہوں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کبھی جاوید میانداد صاحب سے پوچھے گا نا انہیں 80 میں کپتان بنایا گیا، بغاوت ہو گئی، بہرحال ٹیم جا کے پھر سیٹل تب ہوئی جب مستقل عمران خان صاحب کپتان بن گئے. بیچ میں اگر کہیں کوئی انہیں زخمی ہوئے، کوئی کندھا چڑھ گیا، تو اگر بیچ میں میانداد کپتان بنے بھی تو پھر انہوں نے بڑی شرافت سے ریزائن کر دیا اور ٹیم واپس خان صاحب کے پاس آ گئی. تو ایک امن کا دور ٹیم پر وہی گزرا ہے جب خان صاحب خود کپتان رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے کپتانوں کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہو جو ان کی انسٹنکٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ قربانی نہیں دیں گے اجتماعیت
کی خاطر اپنی ذات کی. تو وہ تو جب جماعت جیتتی ہے, ٹیم جیتتی ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ میں جیتا ہوں. کب بھی انہوں نے جیتا ہے. تو کنٹریبیوشن جس کا بھی ہو, ٹیم ورک ہے, لیکن یہ کہ وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. اور یعنی وہ نہیں پسند, مجھے یہ لگتا ہے. لیکن اگر وہ یہ کر لیں, اب تو بڑے ہو گئے نا, میں تو پرانے بچپن کی باتیں کر رہا ہوں, جوانی کی, نوجوانی کی, کھلاڑی دور تھا جب ان کا. اب تو وہ سیاستدان ہیں, تو سیاست میں بندے کو بڑی میچورٹی دکھانی پڑتی ہے. تو اگر وہ یہ کر لیں تو یہ پھر ایک مدبر والی سیاست ہوگی نا, یہ پھر ایک عام پولیٹیشین والی, جو پولیٹیکل انسٹنکٹس پہ چلتا ہے وہ والا پولیٹیشین نہیں ہوگا, بلکہ ایک مدبر پولیٹیشین والی بات ہوگی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا کوئی امکان ہے کہ خان صاحب میں کرکٹ والے زمانے سے لے کر آج تک اس کے مقابلے میں آج کے جو خان صاحب ہیں ان میں کوئی پولیٹیکلی میچورٹی؟ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اگر خاتون خانہ مؤثر ہیں اپنی روحانیت کی بنیاد پہ, تو اگر فرض کریں ان کو یہ بات کوئی سمجھا دے تو شاید وہ خان صاحب کو سمجھا سکیں. ٹھیک. خالد صاحب, ایک ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں امکانات کو تحریک عدم اعتماد کے زاویے میں کہ اگر کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے, لیکن فرض کریں کہ اگر خان صاحب تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی اننگز ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں مستعفی ہوتا ہوں, تو کیا ایسی بھی کوئی صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو خان صاحب کے ساتھ کوئی بارگیننگ کرنی پڑے گی, یعنی اس کا امکان ہے. ٹھیک ہے, اننگز ڈکلیئر کرنے کے یعنی وہ ریزائن کر جائیں, اور تو اس کے ساتھ پھر یعنی خان صاحب کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, انہیں آپ کیا بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کام کریں. یعنی ظاہر ہے یہ تو پھر کوئی تھرڈ پارٹی آ کے یہ کام مطلب خان صاحب کو قائل کرے گی نا. اس کے بغیر تو خان صاحب ایسے نہیں ہے کہ خود سے ریزائن کرنے کا سوچیں اس طرح. تو اس میں جو ہے نا, دیکھیں ان کے لیے کیا ٹیمپٹیشنز ہو سکتی ہیں, یا اس کو دیکھیں ان کے لیے خطرات کیا ہیں. مطلب اگر ان کو اتار دیا جاتا ہے تو ان کو اسی طرح عدالتوں کا, کیسوں کا, پولیس گردی کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے سابق وزرائے اعظم کو کرنا پڑا. ٹھیک ہے, مقدمات ہوں گے, عدالتوں کے دھکے ہوں گے, اور پھر یہ ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہو, کیا کیا کیس ثابت ہوں گے, سزائیں بھی ہو سکتی ہیں, جیل میں بھی رہنا پڑ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں. پھر دیکھیں یہ باتیں کہ کوئی مسٹر کلین ہے, یہ کہنے کی باتیں ہیں. اب جب سے یہ تھوڑے سے کمزور ہوئے نا, جیسے آدمی کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے تو وائرل اٹیک آ جاتا ہے اس پہ, کوئی نہ کوئی جراثیم حملہ آور ہو جاتے ہیں جی. تو ذرا سے سیاسی طور پہ کمزور ہوئے ہیں تو اب مطلب لیکس آنی شروع ہو گئی نا, فلانی جگہ پہ پلاٹ تھا, فلانی جگہ پہ زمین تھی, اس کو فلانے گوشواروں میں شو نہیں کیا تھا, اتنا عرصہ شو نہیں کیا ہے, وغیرہ وغیرہ چیزیں آنے شروع ہو گئی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان کی ٹیم کے لوگوں نے بھی کچھ کیا ہے تو اس کا الزام ٹیم کس کی ہے؟ خان کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے, خان کی ٹیم ہے. اور بہت یعنی خان خود ٹیم بنانے میں کوئی وہ اقربا پروری نہیں کرتے, میرٹ پہ ٹیم بناتے ہیں. تو اگر اس کا کوئی ڈی میرٹ آئے گا تو کس پر ذمہ داری آئے گی اس کی؟ کپتان. تو کرپشن بھی اگر ٹیم نے بھی کی ہے تو اس کا بوجھ بھی خان کو اٹھانا پڑے گا. اور جو بھی ان کے مقابل فورسز ہیں, پولیٹکس جو کر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے مقابلے میں, تو وہ تو چاہیں گے کہ خان کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کر دیا جائے, آئندہ وہ کبھی کوئی اننگز دوسری باری لینے کے لیے نہ آ سکیں, اور وہ ان کے تمام سکینڈلز کو مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کریں گے. تو خان صاحب کے لیے یہاں پہ مطلب یہ خطرات ہیں ابھی یعنی اس عدم اعتماد کے بعد. تو اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو جاتی ہے کہ یعنی جو پرویز مشرف کے ساتھ زرداری صاحب نے کی تھی کہ ان کو محفوظ راستہ دے دیا جائے گا, آ جا بھی سکتے ہیں کبھی کبھی اپنے ملک میں, استقبال کے کوئی نعرے شارے اس کا شوق ہو تو اس کے لیے کبھی کبھی یعنی آ بھی سکتے ہیں, جائیں اپنے برطانیہ میں رہیں, دبئی میں رہیں, کہیں بھی رہیں, وہاں سے بیانات بھی نشر کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ ان پر کیس بھی نہیں بنیں گے, گرانٹر ہوں گے نا بیچ میں اگر, اور اس سب کے, اور پھر یہ کہ ان کی ٹیم پر بھی نہیں بنیں گے, یا جس کو ساتھ لے جانا چاہیں اس کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی ڈیل اگر ہو جاتی ہے ان کے ساتھ اور اس کے بدلے میں وہ مان کر استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں تو اس کا امکان تو موجود ہے. ٹھیک. ہاں, تو وہ تو آپ کو پھر اس سے نظر آئے گا نا کہ استعفے کے بعد ان کے ساتھ یعنی معاملات کس طرح وہ کیے گئے ہیں. جیسے
سابق صدر پرویز مشرف کو جو اسپیشل جو ہے نا وہ ایک ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا، اس طرح کا تحفظ ان کو ملتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ استعفیٰ دو طرفہ فائدے کے لیے، ون ون جو سچویشن ہو اس کے لیے پھر کیا گیا ہے. ٹھیک. خالد صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس سے پہلے ہی ایک دن پہلے حکومت نے پی ٹی آئی کا ایک ڈی چوک میں جلسے کا اعلان کیا جی، اور اپنے کارکنان کو کال دی ہے کہ وہ ڈی چوک پہنچیں، اور حکومتی وزراء کی طرف سے یہ بات آئی کہ جو بھی رکن اسمبلی عدم اعتماد کے لیے ووٹ دینے جائے گا وہ لاکھوں کے مجمع میں سے گزر کے جائے گا. دوسری جانب اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے بھی ایسی کالز اپنے کارکنان کو دی گئی ہیں، بعض نے سٹینڈ بائی پہ رکھا اور بعض نے عملاً بلا بھی لیا اسلام آباد کے لیے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی یعنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی تصادم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ دیکھیں اگر یہ نوبت تصادم تک پہنچتی ہے، پہلی بات تو یہ دیکھیں نا کہ یہ نوبت اگر تصادم تک پہنچتی ہے تو یہ یعنی بہت بڑی نالائکی، حکومت کی نالائکی کی بات ہوگی. حکومت کا پہلا کام ملک کا نظم و نسق برقرار جو بحال رکھنا ہوتا ہے. تو اگر وہ خود اس کے کسی اقدام کے نتیجے میں نظم و نسق میں تعطل پیدا ہوتا ہے اور فساد پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی ناکامی ہے. یعنی یہ اپنی آئینی ذمہ داری کو نہ صرف یہ کہ پورا نہ کرنا ہے بلکہ اس کے اگینسٹ جانا ہے، ایک طرح کی تخریبی کارروائی کرنی ہے. تو یعنی اس کا اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ یعنی بہت بڑی ایک سیاسی تدبیر کی ناکامی ہوگی. باقی یہ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں یعنی ایک ٹیکٹس کے طور پر اختیار کی جاتی ہیں. آپ نے یعنی لوگ ٹوٹ کے جا رہے ہیں، کارکنوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، تو آپ نے ان کو ایک سہارا بھی دینا ہوتا ہے، کارکنوں کو بھی موٹیویٹڈ رکھنا ہوتا ہے، جانے والوں کو ڈرانا بھی ہوتا ہے. تو اس ڈرانے کے لیے آپ اس طرح کا ڈراوا دیتے ہیں کہ بھائی آخر پارلیمنٹ میں آؤ گے تو ووٹ پول کرو گے نا، آنے سے بچ جائیں، ڈر جائیں، نہ آئیں. تو یہ بس بے شک آپ سے ٹوٹے ہوئے ہوں، ان کا ووٹ تو اصل میں آپ کو پڑ گیا ہے، حکومت کو پڑ گیا ہے، کیونکہ عدم اعتماد میں تو آ کے ووٹ جو دے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ انہیں آنے سے روک دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو وہ جو ہے وہ آپ کی کامیابی ہے. اب پولیس سے روک رہے ہیں، اپنی جو زیر کمان ایجنسیاں ہیں خفیہ ان کے ذریعے سے روک لیں، یا یہ کہ آپ اس طرح کی سیاسی دھمکی لگا کے کہ آپ کو اتنے لوگوں سے گزر کر آنا ہوگا اور اتنے لوگوں سے گزر کے واپس جانا ہوگا. تو یہ ایک ڈراوا دینے والی بات ہے اور یہ ٹیکٹس ہوتی ہیں. پھر اس کے مقابل بھی ٹیکٹس آ جاتی ہیں، ہم پہلے آ کے بیٹھ جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو بہرحال اگر بات یہاں تک پہنچتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا جسے کہیں بحران ہوگا یہ، اور اس کے پیچھے بہت بڑی نالائکی ہوگی، صرف ظاہری حکمرانوں کی نہیں، حقیقی حکمرانوں کی بھی نالائکی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی زیادہ امکان ہے. یہ بہت 2-3% میں اسے رکھیں کہ اس کا احتمال ہے، وگرنہ یہ کہ یہ چیز بڑی آسانی سے مینیج ہو جائے گی. اور دونوں چونکہ کر رہے ہیں، دونوں کو منع کر دیا جائے، اپوزیشن کو بھی منع کر دیا جائے اور حکمرانوں کو بھی کر دیا جائے. یعنی حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ دفعہ 144 لگا دیں، کون آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو میرا خیال ہے چیز اسی طرف چلی جائے گی. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ بھی پابندی لگا دے، یا یہ کہ کوئی انتظامی وزیر داخلہ ہی جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ قدم اٹھا لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں تصادم کی طرف جائیں گی. اور اگر بالفرض چلی گئیں تو پھر اس کے اپنے جو ہے نا وہ مضمرات ہیں، اس کے اپنے پھر نتائج ہیں جو سامنے آئیں گے، بہت بھیانک ہیں. وہ یعنی اس کے لیے تو ایک علیحدہ وہ ضرورت ہے کہ اس پر غور کیا جائے. اس وقت تو اتنا سمجھ لیں کہ اس کا امکان بہت کم ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا. 1990 کی دہائی میں جب یہاں پہ پاکستان میں جمہوری حکومتیں تھیں، خواہ کیسی بھی کمزور جمہوری حکومتیں ہوں، تو اپوزیشن اور حکومت یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، کبھی ایک اپوزیشن میں ہوتا تھا دوسرا حکومت میں، تو ان کے درمیان ایک کھینچا تانی اور کشمکش کی کیفیت رہتی تھی. لیکن اس پوری دہائی میں ہم نے دیکھا کہ ایک تیسری قوت جو بیلنسنگ فیکٹر ادا کرتی تھی، یعنی جب تصادم کی نوبت آنے لگتی تھی یا جو ان کے درمیان کشمکش ہے وہ ایک حد سے آگے لائن کراس کرتی تھی، تو ایک تیسری قوت جو ہے وہ مداخلت کر کے اس کشمکش کو رفع دفع کرتی تھی.
آج کے پاکستان میں کیا ایک کوئی نہ کوئی تیسری قوت موجود ہے جو کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کر سکے، یا ان کے درمیان جو سیاسی کشمکش ہے، درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے، اس کو کسی طور پر کم کر سکے؟ دیکھیں، تیسری قوت تو ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور تیسری قوت ہی اصل قوت ہوتی ہے. یعنی اس سیاست کے کھیل میں اصل تو تیسری قوت ہی ہوتی ہے، اور آگے جو بھی سیاسی طاقتیں ہوتی ہیں وہ کم از کم 90 میں تو بالکل ہی استعمال ہو رہی تھی، 90 کی دہائی میں. ٹھیک. اور اس میں جب وہ کچھ تھوڑا بہت کھل کھیلنے کی کوشش کرتی تھیں تو اپوزیشن کو ہلاشیری دے دی جاتی تھی. ایک دو مظاہرے ہوتے تھے، وہ ایک بہانہ بن جاتا تھا، اور اس بہانے کے نتیجے میں پھر ایک نیا انتظام ہو جاتا تھا. یعنی 90 کی دہائی کا تو سارا چکر یہ ہے. جی. اور آخر میں جب جا کے نواز شریف 2/3 اکثریت لے کے آ گئے اور کوئی اپوزیشن کے ذریعے سے وہ مظاہرے وغیرہ کی وہ گنجائش نہیں رہی، تو وہ پھر پتہ ہے آپ کو کہ یعنی اگر آپ جو اس پورے مارشل لا کا ایک بہت اہم کردار ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، شاید محروم ہو گئے، تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے یہ خاموشی کہاں تک، تو اس میں انہوں نے یہ بہت یعنی تاثر یہ دیا ہے بٹوین دا لائن کہ نواز شریف کو مجبور کیا گیا کہ وہ آرمی چیف تبدیل کر دے. یعنی اسے مسلسل اس طرح کی جسچر شو کیے گئے جیسے مارشل لا لگنے والا ہے. تو اب انہوں نے تو کوئی اپنے حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ اقدامات کرنے تھے، تو جب وہ کیا تو اس کا بہانہ بن گیا اور وہ سارا کام کر دیا گیا. تو وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک وہ جو ہے نا، جب اسحاق خان صدر جو تھے اور نواز شریف، ان کے درمیان جب اس طرح کی چیز ہوئی ہے، کچھ ٹینشن کریٹ ہوئی ہے، تو اس میں پھر وہ ایک بیلنسنگ فیکٹر کے طور پر تیسری قوت انوالو ہوئی تھی. لیکن اس میں بھی بعض لوگوں کی رائے کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہماری مقامی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ نواز شریف سے اکتا کے بلخ شیر مزاری صاحب کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتی تھی. ٹھیک. امریکہ بھی نواز شریف صاحب سے نالاں تھا اور وہ معین قریشی صاحب کو دیکھنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب اسحاق خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی، 93 کی بات کر رہا ہوں، تو بلخ شیر صاحب مزاری جو ہے وہ اب پرائم منسٹر ہوں گے. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پھر عدلیہ کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال کر دی. تو فائنلی پھر معین قریشی صاحب ہی تشریف لائے اور وہ وزیر اعظم بنے. تو تیسری پارٹی صرف مطلب ہے اس کی ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. آئس برگ تو انٹرنیشنل ہے. ٹھیک ہے. وہ اس وقت کہانی چل رہی تھی. اور ابھی بھی جس آپشن کی ہم آخر میں بات کر رہے تھے کہ بات اگر دنگا فساد اور لڑائی جھگڑے اور سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ سول وار کی طرف جاتا ہے، جی، تو ان فائٹ کی طرف جاتا ہے، تو یہ پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو بھی یعنی محب وطن لوگ ہوں گے وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ بات یہاں تک، نوبت یہاں تک پہنچے، کیونکہ جب آپ یعنی پاکستان جیسا ملک جو ایٹمی طاقت ہے اور دنیا اس کی ایٹمی طاقت کو پسند نہیں کرتی ہے، اس کا ایٹمی طاقت ہونا، اور اب جب کہ جو بھی ویسٹ ہے اس کے سارے انٹرسٹ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور انڈیا پوری طرح ویسٹ کے آگے لمیا لیٹ ہو چکا ہوا ہے. یہ بات شاید آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن یہ کہ جو لوگ پرانی تاریخ سے واقف ہیں کہ انڈیا ایک ریزسٹنس فورس تھی. نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں بھی انڈیا ایک لاکھ تعلق تھا، لیکن یہ کہ جب ہم نے اسے گردن سے دبوچ دیا کرگل پر چڑھ کر، تو اب اس نے سرنڈر کر لیا عالمی طاقتوں کے آگے. بدلے میں انہوں نے اس جنگ کو اس کے حق میں پلٹ دیا، ہمارے سارے راز افشا ہو گئے. تو اس کے بعد اصل میں بنیادی طور پہ ہماری ضرورت رہی نہیں، اور پھر 9/11 ہو گیا، ہمارے بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا، تو ہمیں کچھ ایک بریدنگ سپیس مل گئی ایک وقت کے لیے. اس کے بعد جو ہے جب اب وہ ضرورت پوری ہو گئی، اور بالخصوص 2018 کے بعد جب مذاکرات بھی ہو کے، تو اب امریکہ واپس جا چکا ہے، اور داغ بہرحال اس کو ویتنام کے بعد ایک اور داغ لگ چکا ہوا ہے شکست کا. تو اب اسے ایک تو ہم سے کچھ گلے شکوے بھی ہیں، صحیح، اور ہماری بے وفائی کے بھی گلے شکوے ہیں. دوسرا اصل میں اس کی ضرورت ہماری نہیں رہی ہے اب ہماری
وہ جس کے لیے وہ ہمیں سپورٹ کرتا تھا، جس کو کنٹین کرنے کے لیے، وہ اب خود اس کا بے دام غلام بن چکا ہوا ہے، اور وہ 1 ارب سے زائد کا ملک ہے، اور اس کی معیشت یعنی ایک اگر کاروباری کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس ساری چیز کو اگر دیکھیں تو یہ 1971 نہیں ہے کہ جب مشرقی پاکستان فعال ہو گیا تو مغربی پاکستان پر حملہ کرنے سے اندرا گاندھی کو روک دیا گیا. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ ہے جناب 2022 جس میں اب پاکستان کے ساتھ کوئی وہ چیز نہیں ہے، مطلب اس طرح کا تعلق اب امریکہ کو نہیں ہے. 50 سال گزر گئے ہیں بیچ میں، 50 سے زائد سال گزر گئے ہیں، اور اس بدلی ہوئی دنیا میں اگر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے یا یہ کہ ہو سکتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہو کہ یہ ایسی سچویشن پیدا ہو، باہمی دنگا فساد ہو، جس کو بہانہ بنا کر کہ ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو یعنی وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ذریعے سے کوئی قرارداد پاس کروا کے تو ہمارے ایٹمی دانت نکالنے کی کوشش کی جائے، اور اس چیز کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اور یہ مطلب جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کے جو ہرکارے یہاں ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں ان کو وہ ایکٹیویٹ کر کے اس طرف چیزوں کو لے جانے کی کوشش ضرور کروائیں گے. تو اس کو تو ناکام بنانا ہوگا محب وطن سیاستدانوں کو بھی اور جو بھی عناصر ملک و وطن سے محبت کرنے والے ہیں. ٹھیک. خالد صاحب، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ کل یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کل انشاءاللہ دوبارہ سے اس پروگرام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس موضوع کی مزید گرہیں آپ کے سامنے کھولیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا